السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کرا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مختلف اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی تھی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جاؤ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اب اس پر حد جاری کی گئی۔ غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔